يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باطنی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری جھوٹ بھی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے ضد، یعنی کیا؟ سچائی. یہ سچائی کتنی بڑی صفت ہے، اسلام کی کتنی بڑی بنیاد ہے. دنیا میں بھی اس اخلاقی صفت کی جو قدر و قیمت ہے، لیکن اسلام جو خود سچا دین ہے، اس میں اس سچائی جیسی صفت کی کتنی اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گی کہ اس کو واضح کر سکوں. حقیقت یہ ہے اچھی بہنوں، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن کوشش کرنا بندوں کا کام ہے. اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو، بس سچے لوگوں کا ساتھ. اب غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سچ کو جس تقوی سے مشروط کرا ہے، یہ تقوی کو جس سچ سے مشروط کرا ہے، وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ سچ بولو، بلکہ اس سے آگے ایک درجہ ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ. اب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے اور مزید رکھوں گی، لیکن یہی مقام ایسا ہے جو بہت ہی غور طلب ہے، اور ہماری بہت ساری چیزوں کی اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی زبان سے سچ بول لیا اور ہم نے سچائی کی صفت کا حق ادا کر دیا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کیا کرو؟ سچے لوگوں کا ساتھ. یعنی صرف سچ بول دینا جو ہے وہ سچا بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا بھی تقوی کے تقاضوں سے متعلق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ مذاق کے طور پہ. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے سے کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے. ایک کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے، کسی نے کہا اور میں نے سن لی، اور ایک کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو محسوس ہے. اور حقیقت یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم علم کے سمندروں میں غوطے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے علمی فلسفے ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس علم کو اس طرح محسوس نہیں، اس علم کے تقاضے اس طرح ادا کرنے کے لیے اپنا تجزیہ نہیں کرتے، اطلاق نہیں کرتے. لہٰذا جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کے الفاظ کو اگر محسوس کریں، پڑھنے میں تو میں نے 2 سیکنڈ میں پڑھ دی، لیکن اگر محسوس کریں تو آپ دیکھیے جملہ ہے کسی حال میں جائز نہیں ہے. یہ جائز ناجائز کتنا بڑا جملہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جائز ناجائز، حلال اور حرام. جتنا اگر ہمارے دسترخوان پہ شراب جو سور کا گوشت رکھ دے تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے، اور اسے کتنا بچیں گے نا. یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی کسی حال میں جائز نہیں، نہ سنجیدگی کے ساتھ نہ مذاق. میں آپ کے سامنے صرف ایک سوالیہ نشان رکھ کر آگے بڑھ جاؤں گی کہ کیا جس طرح سے وہ چیزیں حرام ہیں جن کا نام بھی لیتے ہوئے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ نہیں زبان خراب ہو جائے گی، کیا جس طرح وہ چیزیں اللہ کے دین میں ناجائز ہیں اور حرام ہیں، اسی طرح سے یہ زبان کا استعمال سنجیدگی میں یا مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی تو کسی طرح جائز نہیں ہے. لیکن کیا من حیث المومن ہماری توجہ جس طرح اس حرام کی طرف ہے، اسی طرح اس عمل کو بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنی ہی اہمیت دے رکھی ہے کہ یہ بھی کسی طور جائز نہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث مبارکہ میں صدق اور سچائی کو، بھلائی کی طرف ہدایت کرنے والا، اور اس کے بالمقابل جھوٹ کو برائی کی طرف ہدایت کرنے والا قرار دیتے ہیں. بہت اہم الفاظ ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں بھلائی کی طرف ہدایت کرنے والا اور اس کے مقابلے میں جھوٹ کو برائی کی طرف ہدایت کرنے والا قرار دیتے ہیں، اور پھر ان دونوں چیزوں یعنی بھلائی اور برائی کا لازمی نتیجہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ بھلائی جنت میں جبکہ برائی دوزخ میں لے جاتی ہے. بار بار ان جملوں پہ غور کریے گا. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سچ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے. بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. سچ یا جھوٹ کو مستقل عادت کے طور پہ اپنایا جائے
آدمی کا نام سچوں میں یا جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ انسان کے ہر قول اور عمل کی درستی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دل، اس کی زبان باہم ایک دوسرے سے مطابق اور ہم آہنگ ہو۔ اسی کا نام سچائی ہے۔ جو سچا نہیں کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا ہے، اور جو سچا ہے اس کے لیے ہر نیکی کا حصول کا راستہ آسان ہے۔ سچائی کی عادت انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو سچا ہوگا وہ ہر برائی سے پاک ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ جو سچا ہوگا وہ صاف بات کرے گا، ایماندار ہوگا، وعدے کو پورا کرے گا، عہد کو وفا کرے گا، نڈر ہوگا، دل کا صاف ہوگا، ریاکار نہ ہوگا، اس کے دل میں نفاق نہ ہوگا، پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اس کی شان نہ ہوگی، خوشامدی نہ ہوگا، سب کے بھروسے کے قابل ہوگا، لوگوں کو اس کے قول اور فعل پر اعتبار ہوگا، جو کہے گا کرے گا۔ آپ نے غور کرا جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک نیکی اپنے ساتھ بہت ساری نیکیاں لے کر آتی ہے، اسی طرح سچائی ایک ایسی خوبی ہے جو اپنے ساتھ خوبیوں کا مجموعہ لے کر آتی ہے۔ دوسری بات کیا سمجھائی گئی کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، یعنی اس سے ایک اور بات کیا واضح ہو رہی ہے، کسی وقت سچ بول لینا، کسی وقت غلط بیانی کر لینا نہیں۔ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا سچا لکھ دیا جائے۔ یعنی عمل اللہ کو کون سا مطلوب ہے؟ جس میں باقاعدگی پائی جائے۔ بھول چوک سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ رویہ نہ ہو کہ جب موقع اور سہولت دیکھی، جب سچ بول لیا، اور جب اپنا مفاد کسی اور چیز میں دیکھا تو اس میں جھوٹ بول دیا۔ یہ سچوں کی فہرست میں شمار ہونے کا رویہ نہیں ہے۔ اور پھر اتنی ساری خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، منافقت، لیکن بڑی اہم بات ہے کہ قرآن عربوں پہ نازل ہونے کی ایک بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ وہ سچے، بھلے کافر تھے لیکن ان کے اندر یہ اخلاقی خوبی کمال درجے کی تھی کہ سچے، جو زبان سے بات کہتے تھے نا، کرتے تھے۔ منافقت ان کے اندر نہیں تھی۔ علمی تہذیب کے گہوارے تھے، علم تو بہت تھے لیکن شخصیتوں میں دوہرا پن تھا، نفاق تھا، ابھی کچھ سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ لیکن عربوں کی جو خصوصیت تھی، سب سے بڑی جو خوبیوں کی بنیاد تھی وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ سچے، کفر میں سچے تھے تو ایمان میں بھی سچے تھے۔ یہ سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے ساری نیکیاں دار و مدار کر رہی ہوتی ہیں۔ انسان سچا ہوگا تو وعدہ بھی پورا کرے گا، انسان سچا ہوگا تو کسی سے ڈرے گا بھی نہیں، انسان سچا ہوگا تو اپنا دل بھی صاف رکھے گا، سچا ہوگا تو اپنے دوہرے روپ بھی نہیں بنائے گا کہ سامنے تو بڑی میٹھی زبان سے بات کر رہا ہے لیکن دل کے اندر تو یہ دوغلا پن، یہ نفاق کا کردار جو یہ سچے آدمی کے کردار میں شامل ہو ہی نہیں۔ انسانی معاشرے کی درستی کے لیے سچائی کی بڑی اہمیت ہے، جبکہ جھوٹ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ اس سے انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ آپ غور کریے ذرا، جھوٹ فرد کے لیے بھی تباہ کن ہے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اور جھوٹ معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہے، انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد ہل جاتی ہے، اور افراد اور معاشرے کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اعتماد باہمی انسانی معاشرے کی تعمیر کا ایک اہم عنصر، اس لیے کہ سچائی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ شک۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہی، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غور و تدبر کا تقاضا کرتے ہیں، انسان کی روحانی کیفیت کو اس میں جذب ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، ہماری پورے رویہ زندگی کی کتنی مضبوط بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس وقت اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، من حیث القوم حالت کیا ہے، میں صرف دنیا داروں کی بات نہیں کر رہی، جو دینداروں کی طرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم الجھے پڑے ہوئے نا، امت اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں الجھی پڑی ہوئی ہے لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہی، جائز اور ناجائز کے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ سچائی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹوں گی، جو سچ کی اہمیت کے بارے میں ہم نے اپنے ایمان کو تازہ کرا، جو سچ کی وسعت کے بارے میں ہم نے اپنے علم کو جلا دی،
اللہ تعالی ہمیں اس سچ بولنے، اس سچ پہ چلنے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کے راستے کو ہمارے لیے آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔